بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ میں ہوں عبد الباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں آواز پاکستان، اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں ارم خان۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے، ایک تو ہمارا ٹاپک کل کا ہے لیکن اس میں جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ بھارت اور چین کے درمیان میں جس وقت کشیدگی جاری ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے حکومت اور اتحادیوں کے درمیان میں لڑائی جھگڑے جاری ہیں، اور لڑائی جھگڑے بیچ نوعیت کے ہو رہے ہیں کہ لوگ جو حکومت کے اتحادیوں حکومت کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، جن میں سب سے پہلے سردار اختر مینگل صاحب ہیں۔ کیا وہ واپس آئیں گے؟ تو آپ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں گے۔ پروگرام کے آخر میں آپ ہمیں کالز کر سکیں گے اور نمبر آپ ہماری اسکرین سے نوٹ کر لیجیے۔ اچھا، دو تین دیکھیں چیزیں ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں امپورٹنٹ ہیں۔ جی ایک تو یہ ہے کہ کل مودی صاحب نے جب آل پارٹی کانفرنس ان کی ہوئی، ورچوئل پارٹی کانفرنس، تو اس کے بعد انہوں نے تقریر فرمائی قوم سے، جی اور اس تقریر میں یہ کہا کہ یہ کلیم کیا، جس پہ کافی شور و غوغا بھارت میں مچا ہے اور ابھی تک مچا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین نے کوئی ایل اے سی جو ہے کراس نہیں کیا، صحیح اور کوئی جو ہماری ٹیریٹری ہے اس پہ کوئی قبضہ نہیں کیا، ہماری کوئی پوسٹ جو ہیں وہ اس پہ قبضہ نہیں کیا، سو آن سو فورتھ، صحیح جس پہ اپوزیشن نے ان کو ہاتھوں لیا کہ بھئی یہ آپ کس طرح کہہ رہے ہیں۔ پہلی بات تو جہاں تک پوسٹ کا تعلق ہے تو انڈیا کی کوئی وہاں پوسٹ ہی نہیں ہے، صحیح وہ تو ایک کھلا علاقہ ہے جہاں پہ آتے جاتے، مطلب لیکن آپ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جو چین نے بھارت کی ٹیریٹری پہ آن دس سائڈ آف دا ایل اے سی، آن دا انڈین سائڈ آف دا ایل اے سی کچھ علاقہ قبضہ نہیں کیا ہوا۔ پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ 60 اسکوائر کلومیٹر پہ وہ قبضہ انہوں نے کر لیا، چین تو خود کلیم کر رہے ہیں، چین خود یہ، تو آپ کس طرح یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، چین تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری اپنی زمین ہے نا، ہماری اپنی وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے بھارت کی زمین پہ قبضہ کیا ہے۔ جی لیکن تو کل سے میں انڈین میڈیا واچ کر رہا تھا تو اس میں اپوزیشن ہر کوئی مودی صاحب کی شامت کر رہا ہے صحیح کہ بھئی آپ نے بیان کس طرح دیا۔ اچھا، آج ان کے جو ایئر چیف ہیں ان کی بھی آج ایک پریس کانفرنس تھی، انڈین ایئر چیف کی۔ ٹھیک ہے بقول ان کے چائنا نے ایل اے سی اپنی طرف جو ہے وہاں پہ کچھ مزید ڈپلائمنٹس کی ہیں، صحیح اور اس کے ریئیکشن میں پھر بھارت نے بھی کچھ ایکشن لیے ہیں، کچھ ڈپلائمنٹس کی ہیں، اپنے ایئر کرافٹ وغیرہ جنگی جہاز ہیں ان کو ری ڈپلوائی کیا ہے اس جو مطلب بدلتی ہوئی صورتحال کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کشیدگی ابھی ہے، ٹھیک ہے ورنہ تو ایئر چیف نہ آتے، آج پریس کانفرنس نہ کرتے، ہمیں نہ بتاتے یا بھارتیوں کو نہ بتاتے کہ یہ جو ہے چین نے کچھ ری ڈپلائمنٹ کی ہے، ری انفورسمنٹ لائے ہیں ایل اے سی کے پاس۔ تو یہ ایک کشیدگی ابھی ختم نہیں ہوئی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چین نے بڑے واضح طور پہ، جہاں تک میری معلومات ہیں، بھارت کو یہ کنوے کر دیا ہے کہ اب آپ جہاں ہم آ گئے ہیں آپ اس کو بھول جائیے کہ ہم یہاں سے واپس جائیں گے۔ صحیح اور وہ علاقہ جو ہے وہ گلوان ویلی کا ہے، وہ فنگر 4 سے فنگر 8 تک کہتے ہیں یہ علاقہ جو وادی کا ہے۔ تو یہ بہرحال ایک ڈیولپمنٹ ہے جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور ابھی جس طرح میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ آہستہ آہستہ بھارت اس کو میڈیا سے باہر لے کر آئے گا، مطلب میڈیا میں بھی جو لائم لائٹ میں یہ معاملہ چل رہا ہے اس کو آہستہ آہستہ نیچے کرے گا۔ صحیح لیکن انٹرنیشنل میڈیا کو کیسے روکیں گے؟ وہ بھی رک جائے گا جب انڈین میڈیا شور نہیں مچائے گا، تو اور جب ایک دفعہ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پرسوں جو اگر وہ ہوتی ہے کانفرنس، ورچوئل کانفرنس جو رشیا، انڈیا اور چائنا کی جو ہے رک، یہ ایک انسٹیٹیوشن بنا ہوا ہے کافی کچھ عرصے سے، تو یہ ہر سال ان کی ملاقات ہوتی ہے، فارن منسٹرز کی بھی اور سمٹ لیول پہ پریزیڈنٹس اور پرائم منسٹر کی۔ اب دیکھنا ہے کہ وہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اپنا جو ہے پرسوں پیر کے روز اگر وہ ہو جاتی ہے تو اس سے شاید تھوڑی بہت ٹیمپریچر وہ ہے ٹیم ڈاؤن ہو جائے۔ اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر یہ میرا اپنا خیال یہ ہنچ یہی ہے کہ کچھ عرصے بعد دونوں ممالک جو ہیں وہ اس بات پہ اتفاق کر لیں گے کہ جو مذاکرات کا سلسلہ ہے وہ ڈپلومیٹک لیول پہ، جو ان کے اسپیشل ریپریزنٹیٹیو ہیں جو بارڈر ایشوز کو دیکھ رہے ہیں، یہاں سے جیت دوول ہیں اور وہاں سے ایک اور صاحب ہے، مجھے نام ان کا چین کی طرف سے نہیں آتا تو ہے، پروناؤنس نہیں کر سکتا تو میں صحیح غلط پروناؤنس نہیں کرنا چاہتا۔
تو وہ جو ان کے کاؤنٹر پارٹ ہے تو ان کی شاید ملاقات ہو جائے تو اس ٹھیک سے ہے، کچھ ٹیمپریچر نیچے ہو جائے گا. صحیح. اور معاملات بس یہی ہے کہ اسٹیٹس کو جو اب نیا اسٹیٹس کو بنا ہے یہی اب رہے گا. لیکن سر میرا آپ سے ایک سوال اور بھی ہے کہ اس سارے معاملے میں پاکستانی حکومت کہاں ہے؟ اور اچھا پاکستانی ابھی ہمیں کسی طرح کا کوئی بیان دیکھنے کو نہیں آیا، کوئی ہمیں نئی ڈیولپمنٹ ہماری دیکھیے حکومت یا آج فوج کی طرف سے نظر نہیں آئی. نہیں فوج دیکھیں نا ایک ISI میں ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں آرمی چیف بھی تھے، جتنے بھی سروس چیف سے وہاں موجود تھے، تو ایک صحیح. بریفنگ ان کی ہوئی ہے. تو یہ اچھا ہے کہ انہوں نے مل بیٹھ کے جو ہماری عسکری قیادت ہے انہوں نے مل بیٹھ کے دیکھا کہ کیا کیا اور جمہوری صورتحال ہے. قیادت؟ جمہوری قیادت تو چونکہ اس وقت کورونا سے جنگ کر رہی ہے نا، جنگ وہ بھی کر رہی ہے لیکن صحیح. وہ کورونا سے چونکہ جنگ کر رہی ہے تو اس لیے باقی جو دوسری جنگ ہے وہ فی الحال ادھر رہنے دیے جو ان کا کام ہے. اچھا. تو ابھی جو معاملہ ہے نا، میں اس کو اگر سفارتی سطح پہ آپ پوچھ رہی ہیں جی. تو آج مالدیو نیپال نے آج ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے صحیح. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ دونوں ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں، بھارت بھی اور چین بھی، اور ہمارے دونوں کے ساتھ تعلقات بڑے اچھے ہیں، دوستانہ ہیں. تو ہم چاہیں گے کہ جو بھی ان کے سرحدی معاملات ہیں وہ یہ بات چیت کے ذریعے حل کریں. ٹھیک ہے. انہوں نے بالکل نہ بھارت کی سائڈ لی نہ چین کی سائڈ لی، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کیونکہ وہ ٹریڈیشنلی بھارت کے زیادہ قریب رہے ہیں، اس وجہ سے ان کا نیوٹرل بیان آنا بھی اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ان کا جھکاؤ ادھر چین کی طرف ہے. اور دوسری کہ بھارت کے طرف سے انٹرسٹ بھارت ختم کی ہو گیا. طرف انٹرسٹ تو ہے کیونکہ دیکھیے وہاں پہ بارڈر جو ہے نا جو ڈسپیوٹڈ بھی ہے وہاں پہ جو ترائی ریجن کہتے ہیں نیپال کا، جی. وہاں پہ مدیسیز جو ہیں وہ بھارتی ہندو ہیں. صحیح. تو وہ وہاں پہ ہیں تو نیپالیز لیکن وہ مدیسیز جو ہیں وہ اپنے آپ کو اپنا جو اوریجن ہے وہ ٹریس کرتے ہیں بھارت کے ساتھ. صحیح. تو اس لیے جب پچھلے 2-3 سال پہلے جب کانسٹیٹیوشن بن رہا تھا تو مدیسیز کے لیے بھارت نے بہت شور مچایا تھا کہ ان کے لیے جو کانسٹیٹیوشن میں آپ نے پروویژنز رکھی ہیں وہ مناسب نہیں ہیں، اور بھارت انٹرفیئرنس کر رہا تھا نیپال کے معاملے میں کہ آپ آئین میں تبدیلیاں کریں، تو جو کہ نیپال نے نہیں کی. تو جب نیپال نے نہیں بات مانی تو تقریباً 3 مہینے بھارت نے یہ روڈ بند کر دیا تھا اور بلاکیڈ لگا دیا تھا، کیونکہ نیپال جو ہے وہ لینڈ لاکڈ کنٹری ہے، اس کی ساری جو سپلائی جاتی ہے چیزوں کی بھارت کے تھرو ہو کے جاتی ہے. تو بھارت نے یہ کام بھی نیپال کے ساتھ کیا، تو وہ نیپالیز بھولے نہیں ہیں ان باتوں کو. دوسری طرف پاکستان کا اگر آپ رویہ دیکھیے تو 2015 میں جب بہت میسو ایک ارتھ کو ایک زلزلہ آیا تھا نیپال میں اور بہت تباہی ہوئی تھی، کھٹمنڈو کے جو کیپٹل ہے وہاں بھی بہت تباہی ہوئی تھی. ہم نے اپنے PAF کے جو طیارے بھجوائے تھے وہاں پہ اور بہت امداد کی تھی، ان کی بہت امداد کی تھی. تو نیپالیز جو نیپال کے جو لوگ ہیں ان کا ایک کائنڈ آف ایک جذبہ رکھتے ہیں پاکستان کی طرف خیر سگالی کا. صحیح. تو میں جو یہ بات کر رہا ہوں نا کہ اس وقت ساؤتھ جنوبی ایشیا میں حالات کچھ تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں لیکن ہمیں شاید ان کا ادراک نہیں ہے اچھا، ہماری پاکستان میں، حکومت کو؟ ہماری حکومت کو. صحیح. حالانکہ یہ موقع ہوتا ہے جب آپ اپنے لیے کچھ زیادہ اسپیس بناتے ہیں، کچھ راستے ڈھونڈتے ہیں، دیکھتے ہیں کہاں دروازہ تھوڑا سا کھلا ہے، اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا. لیکن ہمارے ہاں چونکہ ان چیزوں کا ادراک اس طرح نہیں ہے یا کیپیسٹی نہیں رہی، تو دیکھیے نا ابھی وقت تھا کہ ہم کچھ اس وقت نیپال میں دیکھیے بھارت کے ساتھ کشیدگی ہے. سری لنکا میں جو اس وقت گوتابایا راجاپاسکا ہیں جو مہندر راجاپاسا کے جو چھوٹے بھائی ہیں وہ اب اس وقت صدر ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کی حکومت تھی تو ہم نے سری لنکا کی باقاعدہ جو جفنا میں جو ٹامل ٹائگرز تھے جی. ان کے خلاف دہشت گردی میں ان کی مدد کی تھی. صحیح. اور انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا تھا ہمیں، صحیح. کیونکہ بھارت وہاں سے تامل ناڈو سے اس سائڈ سے دراندازی کر رہا تھا، تو ہم نے بھرپور طریقے سے سری لنکا کی مدد کی. صحیح. تو یہ جو لوگ، یہ جو فیملی ہے راجاپاسکا وغیرہ کی، یہ بڑی بی ہولڈن ہے، یہ پاکستان کے جو تعاون پاکستان نے دیا اس کا بڑا اپریشیٹ کرتی ہے. صحیح. تو یہ موقع بھی ہے کہ ہم سری لنکا کی طرف بھی ہم کچھ ریچ آؤٹ کریں. یعنی ساؤتھ ایشیا میں بھی جس طرح کا ہو رہی ہے سفارتی جو ہاں، اسپیس ہماری بن رہی ہے، ہم جو اسے گین کرنا چاہیے. اسے ری گین کر کرنا سکیں گے؟ کیوں نہیں کر سکیں گے یار. دیکھیے ہمارے جب وہ تعلقات بھارت کے ساتھ ہیں، بگڑے ہوئے ہیں. اب دیکھیے نا جب بھارت نے 2016 کی جو ہو رہی تھی سارک سمٹ پاکستان میں، 19th سارک سمٹ،
تو اس میں بھارت نے پہلے کہا کہ جی میں نہیں جا سکتا کیونکہ یہ اڑی کا واقعہ ہو گیا اور پاکستان دہشت گردی میں انوالوڈ ہے. اس کے بعد پھر سری لنکا، نیپال نے تو شاید نہیں، لیکن سری لنکا، مالدیوز، افغانستان، ان ممالک نے کہا کہ ہم بھی نہیں جا سکتے. تو یہ جو ہے اس وقت بنگلہ دیش، یہ موقع ہے کیونکہ بنگلہ دیش بھی تھوڑا تھوڑا ناراض ہے وہ جو سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ ہے اس کی وجہ سے، کیونکہ 20 لاکھ کے قریب جو بنگلہ دیشی اوریجن کے لوگ ہیں وہ اسٹیٹلیس ہو جائیں گے اس سارے چکر میں. جو ایک نیا انہوں نے ایک سٹیزن شپ رجسٹر نکالا ہے، نیا جو قانون بنایا ہے اس کی وجہ سے، کیونکہ ان کے پاس تو کوئی ڈاکومنٹس ہی نہیں ہیں. ہمارے ڈیولپنگ کنٹریز میں جو لوگ نسلوں سے رہے ہیں پاکستان میں، یہ تو ابھی چلے ہمارا تو کچھ قدرے بہتر ہو گیا نا، لیکن اب انڈیا میں تو ابھی انہوں نے کام شروع کیا ہے. نادرا تو ماشاءاللہ بہت آگے نکل گئے. ہم نے تو نادرا کا جو سسٹم ہے دنیا کے ڈیولپ کنٹریز نے ہم سے مانگا ہے، ریپلیکیٹ کیا انہوں نے، خاص طور پہ ناروے وغیرہ نے. تو ہم نے تو بڑا مطلب نادرا نے کافی کام کیا ہے اور میں ان کو مطلب تعریف کرنی چاہیے کہ ہمارے ملک میں ایسے ادارے ہیں اگر وہ کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ ڈیلیور بھی کر لیتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جنوبی ایشیا میں ایک خاص صورتحال بنی ہوئی ہے اور اس سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم بھارت کو آئسولیٹ کر سکتے ہیں جنوبی ایشیا میں، اور نہ ہمیں یہ کام کرنے چاہیے. ہمیں آئسولیشن سے کچھ ملنا نہیں ہے اگر بھارت، لیکن اپنے لیے ہمیں اسپیس بنانی چاہیے. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ساؤتھ ایشیا اس وقت تک صحیح معنوں میں سارک جو ہے، جو ہماری جنوبی ایشیا کی ایک آرگنائزیشن ہے جو 1985 میں بنی تھی، یہ اس وقت تک اپنا جو مینڈیٹ ہے، اپنا جو پوٹینشل ہے اس کو حاصل نہیں کر سکتی جبکہ ہمارے بائی لیٹرل تعلقات بہتر نہ ہوں. پاکستان اور بھارت کے جہاں تک تعلقات ہیں ان میں تو کوئی پوٹینشل فی الحال نظر نہیں آتا. لیکن جو باقی ممالک ہیں ان کے ساتھ تو ہم ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں. بنگلہ دیش سے کچھ ہمارے حسینہ واجد ایک ایسی خاتون ہیں جن کے بہت سیریس ایشوز ہیں پاکستان کے ساتھ، ان کو شاید ہم ان کی ذہنیت کو تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال بہت سی چیزیں پبلک لیول پہ ہو سکتی ہیں، بہت سے کام ہو سکتے ہیں. میرا خیال یہ ہے اور ہمیں اپنے تعلقات کو بڑھانا چاہیے، خاص طور پہ تجارت کو بڑھانا چاہیے ممالک کے ساتھ، کلچرل ریلیشنز کو بڑھانا چاہیے. جو کانسلر میٹرز میں ابھی تو خیر ٹورزم کی وہ گنجائش نہیں ہے کرونا وائرس کی وجہ سے، لیکن یہ چیزیں ہیں جس پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ سر آ گیا کشمیر کا ایشو، تو وہ کہاں تک جائے گا؟ کشمیر تو دیکھیے ابھی نا، کشمیر تو بس اللہ اس پہ میں بات کروں گا انشاءاللہ اگلے ہفتے ذرا تفصیلاً. آج بات نہیں کرتے کشمیر پہ. تو کشمیر کا تو جو جہاں تک معاملہ ہے وہ تو اب شہزاد ہمارے جو شہریار خان افریدی ہیں وہ پتہ نہیں کرونا وائرس سے ریکور ہو گئے کہ نہیں ہو گئے، ابھی تک کوئی خبر نہیں ہے چونکہ وہ پارلیمنٹری کمیٹی کے تو اب وہی ہے. کشمیر سیل کا تو ہوا میں اڑ گیا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. وہ جو ہم نے جمعے کو ہر روز، اس پہ ہم اگر اگلے ہفتے بات کریں تو آپ پھر جمعے کے روز جو ہم کھڑا ہوتے تھے آدھا گھنٹہ وہ بھی چلا گیا. اچھا، جنوبی ایشیا میں جہاں تک تعلق ہے جنوبی ایشیا کا، اس میں ہمارے لیے بہت سے میں سمجھتا ہوں کہ راہیں کھلی ہیں، تو ہمیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور چین کے ساتھ میں نے کہا ہے کہیں کہ چین کے ساتھ ہمارا کولیبوریشن بہت ضروری ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہم کسی خاص سطح پہ چین کے ساتھ ان ٹچ ہیں اور جو ہے ہم کوآرڈینیٹ بھی کر رہے ہیں مختلف چیزیں جو ہمیں کرنی چاہیے. کیونکہ ہم نے بھارت کو، جو بھارت کا ایک باربیرک ایٹیچیوڈ ہے ٹورڈز کشمیریز، ٹورڈز مائنورٹیز، مسلمانوں کے خلاف جو حالات وہاں پہ ہیں، مودی صاحب کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ جو ہیں یہ جو ہے اس قسم کی پالیسیز آپ کی اس خطے میں کامیاب نہیں ہو سکتی. اور پھر مودی صاحب کو یہ بھی ریئلائز کرنا چاہیے کہ اگر انہوں نے اپنی گلوبل ایسپریشنز حاصل کرنی ہیں، مثال کے طور پر انہوں نے اگر نیوکلیئر سپلائرز گروپ کا ممبر بننا ہے یا یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا پرماننٹ ممبر بننا ہے، مستقل ممبر بننا ہے، تو وہ چائنا کی مرضی کے بغیر نہیں بن سکتے. جب تک چائنا ان کی ان ساری چیزوں کو ان پہ کنکر نہیں کرے گا، ان کو نہیں مانے گا، اس وقت تک یہ اسی طرح ہی چلتے رہیں گے. تو اس لیے بڑا ضروری ہے، اگر بھارت اپنے آپ کو ایک بڑا ملک سمجھتا ہے، اس کے بڑے عزائم ہیں، سب سے پہلے تو اس کو اپنے خطے میں ہارمنی لانی چاہیے. یہاں پہ ہارمنی کس طرح آئے گی؟ وہ اس طرح آئے گی کہ اپنے خطے میں جو اس کے سارے تنازعات ہیں
وہ ان کو دور کرے. ٹھیک ہے. اگر بھارت یہ چاہتا ہے یہ تو چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن اگر اس کا خیال یہ ہے کہ اس کے تعلقات امریکہ کے ساتھ زیادہ امپورٹنٹ ہیں، وہ کوارڈ کا ممبر رہے، جاپان، آسٹریلیا، بھارت اور امریکہ، اور چین کے خلاف کارروائیاں کرتے رہیں یا چین کے خلاف ایک ملٹری الائنس بنائیں، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کے اپنے جو لانگ ٹرم انٹرسٹ ہیں وہ اس سے متاثر ہوں گے. صحیح. تو بھارت کے جو باشندے ہیں، لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ مودی پریشر بلڈ کریں اپنی پریشر حکومت بلڈ پہ. کریں اپنی حکومت پہ. اگر انہوں نے مثال کے طور پر آج کل یہ دیکھیں، کل سے کم از کم بھارت میں یہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے کہ جی ہمیں جو ہے بائیکاٹ کر دینا چاہیے جو چائنیز پروڈکٹ. چینیوں کی جو اشیاء ہیں. اب وہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ ساری اتنی بیوقوفانہ اور باتیں ہیں. جس پروگرام کی آپ سے بات کر رہے ہیں اس پروگرام کو جو اسپانسر کر رہا تھا ویوو فون، وہ بھی چائنا کی ہی کمپنی. چائنا کی کمپنی. تو اس لیے چائنا دیکھیں نا، اگر چائنا سے نہیں چیزیں منگواتے، مثال 70 ارب کی امپورٹ ہے انڈیا کی، چائنا سے منگواتا ہے، تو چائنا کی پروڈکٹ جو جتنی سستی ملتی ہیں بھارت میں، جگہ جگہ آپ جائیے، دہلی کی ہر مارکیٹ میں چینیوں کی چیزیں بھری پڑی ہیں، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے. تو آپ یہ چیزیں آسٹریلیا سے منگوائیں گے، خود پروڈیوس کرنے لگیں گے تو شاید پھر آپ کو اگلے 10 سال چاہیے اس کے لیے. انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے نا بھارت میں. تو یہ تھوڑا سا مسائل ہیں جو سیریس ایشوز ہیں. تو یہ بہرحال ایک پروپیگنڈا، ایک پولیٹیکل اسٹنٹ ہے جو کہ ہر حکومتیں کرتی ہیں. تو چین کے ساتھ بہرحال تعلقات میں کشیدگی ہے، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جس طرح کل مودی نے ایک بیان دے دیا ہے کہ چین نے کوئی قبضہ وغیرہ نہیں کیا، تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بھارت اب تھوڑا مسالت کی طرف جا رہا ہے. دوسرا سہم گیا ہے چین سے. ناظرین ایک شارٹ بریک اور اس کے بعد بات کریں گے اپنے نیکسٹ ٹاپک پہ. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم بات کریں گے اپنی حکومت کے بارے میں. حکومت کے اتحادیوں کے ساتھ کچھ اس طرح کے مسائل کھڑے ہو چکے ہیں کہ اب اتحادی حکومت کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں. اختر مینگل صاحب ہمارے سامنے ہیں، ان کی مثال. سر وہ کس لیے چھوڑ کے گئے ہوں گے؟ کیا حکومت نے کچھ اس طرح کے انبلیویبل قسم کے وعدے کر دیے تھے ان کے ساتھ جو وہ پورے نہیں کر پائے؟ بنیادی طور پہ تو دیکھیے یہی ہے، مینگل صاحب تو یہی فرماتے ہیں کہ چونکہ جو بلوچستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے اور بلوچستان کے کو لے کر جو وعدے وعید کیے گئے تھے وہ حکومت پورے نہیں کر رہی، اور نہ ان کا کچھ لگ رہا ہے، ان کی دلچسپی لگ رہی ہے ان معاملات کو حل کرنے کے لیے. تو اس وجہ سے انہوں نے، بلکہ وہ آج ایک پریس کانفرنس بھی کر رہے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، اور اس میں یہ فرما رہے تھے کہ ہم نے دیکھیے جب حکومت سے علیحدگی کی ہے تو ہم نے کوئی پیچھے بات نہیں کی، ہم نے فلور آف دا ہاؤس پہ یہ بات کی ہے کہ ہم الگ ہو رہے ہیں. صحیح. اب یہ جو بی این پی ہے بلوچستان نیشنل پارٹی، اس کی وہاں پہ جو ہیں نیشنل اسمبلی میں 4 سیٹیں ہیں، انکلوڈنگ ایک جو ریزرو سیٹ ہوتی ہے، اور دوسری جو ہے پروونشل اسمبلی میں ان کی 10 سیٹیں ہیں میرے خیال میں، بلوچستان پروونشل اسمبلی میں. اب ان کے جانے سے کوئی خاص، میرا اپنا خیال ہے کہ کوئی ایسی سیاسی ہلچل نہیں آنے والی. ٹھیک ہے انہوں نے ایک اسٹیپ لیا ہے مینگل صاحب نے، جو وہ سگنل دینا چاہتے تھے بلوچستان کے عوام کو وہ انہوں نے دیا ہے. اور آج جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مل کے کی ہے، تو یہ بھی ایک انڈیکیشن ہے کہ ہم اب اپوزیشن کی طرف زیادہ مائل ہو رہے ہیں. لیکن سر ساتھ میں یہ بھی انہوں نے کہا نا کہ ابھی تک اپوزیشن میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. انہوں نے بھی دروازے دونوں طرف سے کھلے رکھے ہوئے ہیں. وہ اندر باہر تو نکلے ہیں لیکن دروازہ بند نہیں کیا. درمیان کھڑے ہیں درمیان. ہاں، اور اپنے جو نئے دوسرے کمرے میں گئے ہیں اس کا بھی دروازہ کھلا ہے. ٹھیک ہے. تو دونوں سائڈ سے دروازے کھلے ہوئے ہیں ابھی. تو ان کا بلکہ کہنا یہ ہے کہ اگر حکومت ابھی بھی ہمارے ساتھ بات چیت کرنا چاہتی ہے، اور یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی پریزنس میں انہوں نے کہا کہ اگر ابھی بھی یہ بات کرنا چاہتی ہے حکومت ہمارے ساتھ، اور جو ہمارے جو انہوں نے وعدے کیے ہیں بلوچستان کو لے کر ان کو پورا کرنے کے عمل کو جاری کرے، تو ہم کیا پورا بلوچستان پی ٹی آئی کے ساتھ شامل ہو جائے گا. تو جسے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا لگایا کہ بھئی آپ تو ہو سکتے ہیں، ہم تو پی ٹی آئی کے ساتھ، نہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو سکتے ہیں، اور نہ جو باپ ہے جو اس وقت حکومت میں بلوچستان عوامی پارٹی
وہ کہتے ہیں دونوں بہن بھائی ہیں، تو ہم ان بہن بھائیوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو فضل الرحمان صاحب تو بہرحال آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ، جب وہ ان کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ کیا پتہ انپریڈکٹیبل ہے، کیا پتہ واپس لیکن آ بھی بہرحال جائیں. وہ پی ٹی آئی کے ساتھ تو وہ نہیں ہو سکتا نا، وہ ٹھیک تو ہے. ایک پورا ایک ان کا جو مسئلہ ہے پی ٹی آئی کے ساتھ وہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا صحیح. میرے حساب سے. لیکن بہرحال ماضی میں ہم نے دیکھا کہ 1973 میں بھی کے پی میں، بلوچستان میں کم از کم عوامی نیشنل پارٹی اور مولانا جمعیت علماء پاکستان کی اسلام کی حکومتیں رہی ہیں ان دونوں صوبوں میں، تو یہ ان کا ایک رہا ہے. لیکن بہرحال یہ جو نیشنلسٹ ہیں جس طرح مینگل صاحب ہو گئے یا بگٹی قبیلہ ہو گیا یا اور تو یہ جو ہیں یہ ان کی پالیٹکس چونکہ لوکل ہے بلوچستان کی، ادھر بھی پرابلمز ہیں کیونکہ وہاں پہ بھی پشتون اور بلوچ کا معاملہ چلتا رہتا ہے. صحیح. جیسا پاکستان ملی عوامی جو وہاں پہ پارٹی ہے پختون کی، تو جو یہ محمود اچکزئی وغیرہ ہیں، بالکل. تو یہ ان کی اپنی پالیٹکس ہے وہاں پہ. لیکن مینگل صاحب مجھے لگتا نہیں ہے کہ بہت جلدی حکومتیں واپس آئیں گے. کل عمران خان صاحب پرائم منسٹر نے اپنے گھر میں ایک کور گروپ کی میٹنگ کی ہے اور یہ سارے معاملات کو ہی ٹوک اسٹاک آف پالیٹکس کہ کیا کس طرح ہم ریچ آؤٹ کریں مینگل صاحب کو، کس طرح جو قاضی عیسیٰ کا جو معاملہ اس کو کس طرح آگے لے کر جائیں. تو ان تمام معاملات پہ انہوں نے گفت و شنید کی ہے. اب کس حد تک کیونکہ جو پرویز خٹک ہیں ڈیفنس منسٹر، ہمارے ڈیفنس منسٹر ہیں نا ہمارے ملک میں کوئی، ہاں جی بالکل ہیں، وہ بھی نظر نہیں آتے لیکن وہ مصروف ہے میرے خیال میں سرحدوں پہ کہیں آگے پیچھے تھوڑا ہاں سا. جی بالکل. تو وہ ڈیفنس منسٹر صاحب کو انہوں نے، چونکہ اور کام تو کوئی کرنے کو ہے نہیں، بالکل تو انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ کام کریں، ان کو منا لیں. ان کو منا لیں. آپ پشتو تھوڑی بولے، حالانکہ مینگل صاحب تو بلوچ ہیں، پختون نہیں ہے، لیکن بہرحال پشتو شاید سمجھتے ہوں گے. صحیح. تو تھوڑا بہت جا کے وہاں پہ ان کو منائیں. اب وہ اپنی اس سفارتکاری میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں وہ تو وقت ہی بتائے گا ہمیں. لیکن ہم دیکھیں نا پرویز خٹک صاحب کا جو ٹریک ریکارڈ ہے اس حساب سے تو وہ لڑائیاں جھگڑے کرنے میں ماہر ہیں. ہاں وہ تو، لیکن ہے ان دیٹ سینس از این اولڈ ہینڈ ان پالیٹکس. صوبہ سرحد یا خیبر پختونخوا کی پالیٹکس میں تو کافی عرصے سے وہ ہیں، لائلٹیز چینج کرتے رہے ہیں، لیکن اب کی بار زیادہ عرصے تک ٹھہر گئے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ. تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ اب انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ ہی رہنا ہے. اب وہ اپنی کوششوں میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں یہ دیکھیں گے ہم. لیکن مینگل صاحب کا جو بیان ہے نا، اس سے مجھے یہ تاثر ملا ہے کہ انہوں نے راستے دروازے کھلے رکھے ہوئے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ کچھ ایسے کام بھی ہیں یا ہماری کچھ ایسے جو ضرورتیں ہیں جو وزیر اعظم صاحب پوری کر سکتے ہیں، لیکن معاملات وہ بھی وزیر اعظم صاحب کے حق میں نہیں ہیں. تو پھر وہ کس کے حق میں معاملات ہیں کہ کس کے حق میں وہ مطلب وہ جو کہنا چاہتے ہیں وہ آپ کو ہی پتہ ہے، مجھے ہی پتہ ہے، ناظرین کو ہی پتہ ہے. چونکہ بلوچستان میں دیکھیے ایک خاص صورتحال ہے. بلوچستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے بھارت نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی. کلبھوشن جادیو کا معاملہ ہمارے سامنے ہے، جس طرح جو وہاں پہ پیسہ خرچ ہوا، جو بھارت نے وہاں پہ منصوبہ بندی کی، اور پھر وہ تو ببانگ دہل کہتے رہے کہ ہم اگر آپ نے کچھ کیا تو بلوچستان میں ایسی سچویشن کریٹ کر دیں گے کہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اب جو ہی آپ کشمیر کی بات کریں تو وہ بلوچستان کی بات شروع کر دیتے ہیں کہ جی آپ کشمیر کے لیے حق خود ارادیت مانگ رہے ہیں تو بلوچستان میں کیوں نہیں دیتے. وہاں پہ تو باقاعدہ میڈیا سیلز ہیں جو کہ اس چیز کا پروپیگیٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے کوئی چینل نہیں بولتا کشمیر کے معاملے تو ہمارے ہاں تو خیر ایک کتنی بے حسی ہو گئی ہے نا ہماری قوم میں. بحیثیت مجموعی بات کر رہا ہوں، افراد تو خیر اچھے ہیں بھی، لیکن بحیثیت مجموعی اس قدر بے حسی ہو گئی ہے کہ ہم جو اصل ایشوز ہیں پاکستان پہ اس سے بات نہیں کرتے، اور جو نان ایشوز ہیں ان کو ایسا بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں صرف ریٹنگز کی خاطر، خاص طور پہ میڈیا میں، کہ جو بات ہے جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، وہ پیریفرل ایشوز ہیں، نان ایشوز ہیں، لیکن ان کو ایسا بڑھا چڑھا کے پیش کر دیتے ہیں کہ جو اصل ایشوز ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. اور یہی ہو رہا ہے پاکستان میں. کوئی بھی کشمیر کی بات نہیں کرتا، کوئی بھی افغانستان کی بات نہیں کرتا، کوئی بھی پاکستان کی جو اقتصادی صورتحال ہے چلیں اس پہ تھوڑی بہت بجٹ جب آیا اس سے بات ہو گئی، لیکن پھر بھی لوگ جو ہیں وہ صرف تنقید ہی کرتے ہیں، کچھ بتاتے نہیں ہیں کہ ہم نے آگے بڑھنا کس طرح ہے کوئی. تو یہ ہمارا ایک مزاج سا بن گیا ہے بدقسمتی کے ساتھ. اب مینگل صاحب بلوچستان کے ایشوز واقعی سیریس ایشوز ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، حکومت کو توجہ اور دینی یہ چاہیے. کوئی آج کے ایشوز نہیں ہیں، یہ پرانے ایشوز ہیں. بھٹو صاحب کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں، جب انہوں نے ایکشن لیا
تھا بلوچستان میں کارروائیاں کی تھیں، تو اس وقت سے یہ چلے آ رہے ہیں. پھر بیچ میں حالات بہتر بھی ہو گئے. پھر جو بگٹی صاحب کو کیا گیا ان کے ساتھ مشرف کے زمانے، وہ بڑا برا ایک میں سمجھتا ہوں کہ کام ہوا بلوچستان کی حد تک، بلکہ پاکستان کی حد تک، کیونکہ نواب اکبر بگٹی صاحب جو تھے بڑے نیشنلسٹ پاکستانی تھے، بڑے محب وطن پاکستانی تھے، اور ان کا ایک بڑا رول رہا ہے پاکستان بلوچستان کو پاکستان کے ساتھ رکھنے میں. تو ان کو اگر ہم نے دیکھیے نہیں بخشا تو بلوچستان کی جو گریونسز ہیں وہ کہیں نہ کہیں تو جائز ہیں، اور ان کو اسی لیول پہ اور بلوچستان کے لوگ آپ سے اور مجھ سے زیادہ محب وطن ہیں، پاکستانی ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو ان کی جائز گریونسز ہیں وہ تو حکومت کو چاہیے کہ اس پہ خاص توجہ دے. حکومت کے پاس یہ آرگومنٹ ہوتا ہے کہ جو بلوچستان کا جو ایریا ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا ایریا ہے، ایریا وائز بلوچستان آبادی کے لحاظ سب سے چھوٹا ہے، تو وہاں پہ جو آبادی ہے وہ اسکیٹرڈ ہے، صحیح، مطلب وہ بہت کنفیوزڈ ہے، وہ مطلب پھیلی ہوئی ہے. تو وہاں پہ جو ڈیولپمنٹ کا جو معاملہ ہے نا بڑا ایکسپینسو پڑتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ نے بجلی پہنچانی ہے کسی گاؤں میں، تو پنجاب میں اگر کسی گاؤں میں پہنچانی ہے تو وہاں اگر 1 لاکھ روپیہ خرچ ہوتا ہے تو وہاں شاید 50 لاکھ روپیہ خرچ ہو بلوچستان میں. تو اس لیے ڈیولپمنٹ جو ایکسپینسز ہیں وہ بڑے زیادہ ہیں، لیکن یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ جو بلوچستان آپ کو جو پیسہ دیتا ہے، جو ذخیرے ہیں وہاں پہ ذخائر موجود ہیں، جو گوادر پورٹ ڈیولپ ہو رہی ہے، سی پیک جو ہے، تو بلوچستان تو آپ کا میں سمجھتا ہوں کہ گولڈ مائن ہے آپ کی فیوچر کے لیے. جو سی پیک آپ کہتے ہیں گیم چینجر ہے، تو بلوچستان تو اس کا دل ہے. تو آپ جتنا پیسہ بھی خرچ کریں ان لوگوں پہ لگائیں، ان کی تعلیم پہ لگائیں، ان کی صحت پہ لگائیں، تاکہ وہ علاقے لوکلی ڈیولپ ہوں. اب یہاں پہ دیکھیں نا گوادر جیسے علاقے میں بھی ریزنٹمنٹ ہو سکتی ہے، کیونکہ وہاں پہ لوکلی ایکسپرٹیز اویلیبل نہیں ہے، آپ نے ایجوکیشن پہ نہیں خرچ کیا. اب اگر پنجاب سے لوگ جائیں گے، کے پی سے لوگ جائیں گے، سندھ سے لوگ جائیں گے، تو لوکل لوگوں میں جب امپلائمنٹ اپرچونیٹیز ان کو نہیں ملتی تو ایک قسم کی ریزنٹمنٹ تو پیدا ہوتی ہے نا. تو جو چیزیں لوکلی اگر آپ ان پہ انویسٹ نہیں کریں گے تو کس طرح وہ صحیح معنوں میں پاکستان میں انٹیگریٹ ہوں گے. مطلب نفسیاتی طور پہ بات میں کر رہا ہوں. تو یہ ضروری ہے کہ آپ یو گو ایکسٹرا مائل کہ آپ ان پہ خرچ کریں. تو سر یہ جو اس وقت بجٹ آیا ہے اس میں بھی بہت تھوڑا کچھ رکھا گیا ہے، بہت کم پیسہ رکھا گیا ہے. بہرحال یہ تو اب ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ریکوڈک ٹائپ جیسے جو پروجیکٹس ہیں سینڈک، ان کو شروع کرنا چاہیے، کچھ آگے بڑھانا چاہیے تاکہ بلوچستان کے عوام کو فائدہ ہو. ناظرین ایک شارٹ بریک اور اس کے بعد واپس آئیں گے اور آپ کی کالز لیں گے. ویلکم بیک ناظرین. تھوڑی سی بات ہو جائے جسٹس قاضی صاحب کے بارے میں. سر ان کا جب فیصلہ آیا تو اب یہ تو مطلب دونوں پارٹیز خوش ہیں، حکومت بھی خوش ہے اور وہ بھی خوش ہے، ہر طرف مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں. مٹھائیاں وہی والا چکر ہے. جب پاناما لیکس کا آیا تھا تو مسلم لیگ بہت خوش تھی. اچھا، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ دیکھیے ایک لحاظ سے تو سپریم کورٹ نے صحیح فیصلہ کیا ہے کہ جو جسٹس صاحب کے خلاف تھی اس کو تو انہوں نے خارج کر دیا نا. صحیح. لیکن بہرحال اہلیہ اور بچوں کے بارے میں تو معلومات ہونی چاہیے، اور ٹھیک ہے وہ ایف بی آر کو انہوں نے ریفر کر دیا، اور فائنل پھر جو بھی ججمنٹ ہوگی اس کے بارے میں، کیونکہ اب اگلے 75 دنوں میں میرے خیال میں 2.5 ماہ میں یہ اب سارا معاملہ چلے گا. اور اس کے بعد جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے اس نے فیصلہ کرنا ہے، وچ از دا رائٹ وے. اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اور میرا نہیں خیال کہ جسٹس آپ شاید بتا رہی ہیں کہ انہوں نے اس کے خلاف فیصلے کے خلاف کوئی انہوں نے اپیل دائر کرنے کا سوچا ہے یا شاید کی ہے جسٹس عیسیٰ نے. تو ممکن ہے اگر ایسا ہے، وہ چونکہ خود بھی جج ہیں تو ان کو معلوم ہے. کیونکہ سوشل میڈیا کی خبر ہے تو ابھی یہ کنفرم نہیں ہے، کہہ نہیں سکتے. اچھا، ہیلو جی. ہیلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب؟ میں ایم شریف بول رہا ہوں کراچی سے. جی شریف صاحب فرمائیے. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو ہے اپنا پاکستان کی جو یہ فورن آفس ہے اس کی سلو کیوں ہے بنسبت انڈیا کے جو ہے فورن آفس بہت فوراً ریئیکٹ کرتی ہے، لیکن پاکستان کی فورن آفس جو ہے وہ بہت دیر کے بعد ریئیکٹ کرتی ہے. یا جتنے اپنے باہر پہ یہ ہمارے وہ ہیں سفارتکار، کوئی ریئیکشن ان کا بہت سلو ہے.
یہ وجہ کیا؟ اور یہ جب سے پاکستان بنا اس وقت سے یہ ہو رہا ہے. مروا دیا آپ نے، ہمیں بھی شامل کر دیا اس میں، چلیں ہم مان لیتے ہیں. نہیں دیکھیے بات کسی حد تک درست ہے ان کی، کیونکہ ہمارے ہاں فارن آفس کا جو کلچر ہے نا، بڑا ڈر ڈر سا کلچر ہے. اچھا. اس میں بڑا خوف رہتا ہے افسروں کو. مطلب فارن سیکرٹری بھی بڑا ڈر ڈر کے کام کرتا ہے کہ کہیں میری جو ہے نا شامت نہ آ جائے، میں کوئی ایسی بات نہ کہہ جاؤں، کوئی ایسی بات میرے منہ سے نکل نہ جائے. اسپوکس پرسن ہوتا ہے وہ بھی بڑے ڈر ڈر کے. پورا جو کلچر ہے ہمارا فارن آفس کا، اس میں جو پرسنالٹی کی گروتھ ہونی چاہیے جس طریقے سے ہوتی نہیں ہے. اچھا. کانفیڈنس نہیں دیا جاتا اپنے افسروں کو کہ آپ خود فیصلے کریں. بہت سینٹرلائزڈ ہے، بلکہ آج کل میں نے سنا ہے کہ بہت زیادہ سینٹرلائزڈ ہو گیا ہے. فائلیں اوپر لیول پہ پڑی ہیں، ان پہ فیصلے نہیں ہو پاتے. اور جو ہے جب ہم نے فارن آفس جوائن کیا تھا تو آپ یقین کریں اس ڈائریکٹر جو ہوا کرتا تھا وہ سارے فیصلے خود کر لیا کرتا تھا. 19 گریڈ کا افسر ہوتا تھا تو فیصلے اسی لیول پہ ہو جاتے تھے. صحیح. بہت کم چیزیں ہوتی تھیں جو پھر ڈائریکٹر جنرل 20 لیول کا بندہ، 20 گریڈ کا بندہ ہے یا پھر اوپر ایڈیشنل فارن سیکرٹری ہے اس کے پاس جاتی تھی. وہ پھر بہت سیریس معاملات میں. لیکن اکثر اوقات جو تھا، اب یہ سارا سینٹرلائزیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے. اب چھوٹی سی چھوٹی بات کے لیے بھی فارن سیکرٹری سے اپروول لینی پڑتی ہے، چاہے وہ پالیسی میٹر ہو یا ایڈمنسٹریٹو تو اس لیے میٹر ہو. پروسیس سلو ہو گیا. مطلب پہلے مجھے یاد ہے کہ جب ہمارے فارن آفس کے اندر جو مثال کے طور پر اگر مجھے انہوں نے سیکشن آفیسر لگانا ہے یو این کا، یو این ڈیسک کا، تو وہ ڈائریکٹر پرسنل جو ہوتا تھا وہ خود فیصلے کر لیا کرتا تھا صحیح ہے. کہ کس افسر کو کہاں پہ لگانا ہے. اب آپ یقین جانیے کہ یہ ساری چیزیں فارن سیکرٹری لیول پہ تو پھر ہوتی ان کے ہیں. پاس تو پڑی رہتی ہوں گی پڑی، فائلز بہت اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ اتنا کام سینٹرلائزڈ ہو گیا. اور اسی وجہ سے جو ہمارے افسران ہیں ان پہ وہ ایک اعتماد نہیں پیدا ہوتا صحیح. کہ ہم خود بھی فیصلہ کر سکتے ہیں. اچھا. تو یہ اعتماد کا جو انحطاط ہوا ہے یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، پچھلے کئی سالوں سے یہ چکر چل رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے ینگ جو لوگ ہیں ان پہ اعتماد کرنا چاہیے. غلطیاں ہوں گی، بالکل غلطی تو ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے. لیکن جو اعتماد آپ کو مثال کے طور پر ڈی ایم جی کے افسروں میں نظر آئے گا یا پولیس کے افسروں میں نظر آئے گا، وہ آپ کو فارن سروس کے افسروں میں نظر نہیں آئے گا بدقسمتی کے ساتھ. ٹھیک ہے. یہ ایک ڈائلیما ہے جو میں بہت پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں، فارن آفس کے اندر بھی رہ کے ڈسکس کر چکا ہوں. لیکن بس وہی ہے کہ بس جس طرح چل رہا ہے چلنے دیجیے. گفتن پر خاستن والی بات ہے. یہ کال لیتے ایک کان سے سنا دوسرے کان سے اڑا دیا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ میں اشفاق احمد بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی اشفاق صاحب فرمائیے. سر مجھے آپ سے یہ بات کرنی ہے کہ جب ہمارے ملک میں جمہوریت آتی ہے ہاں تو سارے ادارے نقصان میں چلے جاتے ہیں اور مقروض ہو جاتے ہیں. ہاں لیکن جب فوجی حکومت آتی ہے تو ملک کے تمام ادارے جو ہیں وہ اپنے پیروں پہ کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، منافع بھی کماتے ہیں. لیکن آپ نے کبھی اس چیز کو بیان نہیں کیا. کیا یہ بھی اس ہمارے ملک کی بربادی میں شامل ہے کہ اتنا ابھی اسٹیل مل کو آپ کو پتا ہے کہ اسٹیل مل کی وجہ سے جو ہے جو جمہوری حکومتیں آئی ہیں انہوں نے اس کو کتنا برباد کیا، اور فوجی حکومتوں میں یہ منافع میں چل رہی تھی، اس طرح دوسرے ادارے بھی منافع میں چل رہے تھے. تو یہ ہاں یہ دیکھیے یہ بات جو انہوں نے کہی ہے، مطلب پاکستان اسٹیل ملز کی حد تک تو میں یہ بات مان لیتا ہوں. ہم نے اپنے پروگرام میں ذکر بھی کیا اور ایک تھا. اور اہم بات کہ جتنے بھی ڈیمز بنے تھے نا وہ بھی صرف ایک ڈکٹیٹر کی ڈکٹیٹر اس ٹائم میں نے اس کے بعد مطلب وہ کچھ نہیں اچھے زمانے میں بن گئے تھے نا، 50 60 میں بن گئے تھے اس زمانے میں، اچھے زمانے تھے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہے پاکستان اسٹیل ملز کی حد تک تو میں اشفاق صاحب کی بات مان لیتا ہوں، کیونکہ ہم نے 2 ہفتے پہلے ہی شاید ڈسکس کیا تھا پاکستان اسٹیل ملز کو کہ کس طرح جو لیفٹیننٹ جنرل قیوم صاحب نے جو اس وقت سینیٹر ہیں پی ایم ایل این کے، انہوں نے کس طرح اس کو ریوائیو کیا اور منافع میں جانے لگی. اس کے بعد پھر یہ پولیٹیکل حکومتیں آئیں تو پھر وہی پالیٹکس، کیونکہ ہوتا یہ ہے نا جو پولیٹیشین ہیں یا جو پولیٹیکل حکومتیں ہیں وہ فیصلے کرتی ہیں پالیٹکس کو سامنے رکھ کے. ان کی نظر میں اگلا الیکشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ ہم نے اگلا الیکشن لڑنا ہے. تو اب پاکستان اسٹیل میں اگر ضرورت ہے 2000 بندوں کی تو آپ نے امپلائی کیے ہوئے ہیں 20,000،
تو اس نے تو نقصان میں جانا ہی ہے. صحیح. اس طرح پی آئی اے کی یہی حالات ہیں. لیکن پی آئی اے کی معذرت کے ساتھ مشرف صاحب کے زمانے میں بھی کوئی خاص گروتھ نہیں تھی. گروتھ نہیں ہوئی, بھائی نقصان میں جاتی رہی. اس قسم کی تقریباً 300 سے 400 پبلک انٹرپرائزز ہیں, اسٹیٹ انٹرپرائزز, جو کہ نقصان میں جا رہی ہیں مسلسل, اور اس پہ ہم تقریباً 1.4 ٹریلین روپیز ہر سال ان پہ خرچ کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مرضی حکومت رہے پرابلم سیم. ہاں, پرابلمز ہی پرابلم. لیکن بھارت رفاق صاحب کی پاکستان اسٹیل ملز کی حد تک بات بالکل درست ہے کہ پولیٹیشینز نے یا جو ڈیموکریٹک گورنمنٹس نے برا حال کیا ہے اس اسٹیل ملز. لاسٹ کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون صاحب کہاں سے؟ سرفراز بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی سرفراز صاحب فرمائیے, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وعلیکم السلام, میں لاہور سے بات کر رہا ہوں سرفراز. جی فرمائیے, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عبد الباسط صاحب سے میرا سوال ہے, یہ کم سے کم 72 سال ہو گئے کشمیریوں کو رولتے ہوئے, تو کیا پاکستان میں ایسی کوئی جمہوری حکومت نہیں آئی جو ان سے حق لے سکے انڈیا سے, یا کسی ادروائز کوئی ایسا آپشن ہے ہماری حکومت سے؟ کوئی بھی ہے, ہمیں کسی سے کوئی اختلاف رائے نہیں ہے. نہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, کوئی بھی حکومت نہیں آئی جس میں اتنا دم ہو کہ وہ جموں اور کشمیر پہ ایسے فیصلے کر سکے, بلکہ الٹا خراب کیا حکومتوں نے, جنرل مشرف سے لے کر نواز شریف صاحب تک. نواز شریف صاحب کے اوپر تو الزامات لگانے والوں نے اب خود کچھ نہیں کیا. خود, ہاں, تو خود کچھ نہیں کیا. پی ٹی آئی کی حکومت نے جو کیا وہ بھی ہم نے دیکھ لیا. ساری باتیں ہیں, وہ میں نے شاید اپنی ایک کتاب میری انشاءاللہ آ رہی ہے ہاسٹیلیٹی کے نام سے, تو اس میں یہ تمام چیزیں میں بتا رہا ہوں, لوگوں کو بتاؤں گا کہ کس طرح ہم نے کشمیر پہ کیا کیا ظلم کیے ہیں. جی ناظرین, ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آئے گا. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. برائے مہربانی گھروں میں رہیں اور ایک دوسرے سے مناسب فاصلہ رکھیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.